مرسلین وعلى كل ملائکۃ المقربین وعلى جمیع عباد اللہ الصالحین الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد از تمی خواہم خدایا از تو عشق مصطفیٰ رام ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد است۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں ہماری حاضری منظور و مقبول فرمائے۔ کلمہ پڑھنے والے ہر مسلمان پر خدا کی اطاعت کے بعد نبی کی اطاعت لازم اور فرض ہے۔ پیغمبر کی اطاعت کے بغیر آدمی دین پر عمل بھی نہیں کر سکتا، بلکہ خدا کی اطاعت بھی نہیں کر سکتا۔ نبی کی اطاعت باعث ثواب ہے، باعث نجات ہے، اور پیغمبر کی مخالفت باعث عذاب ہے۔ جو لوگ نبی کی مخالفت کریں گے وہ آدمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، جو میرے پیغمبر کی مخالفت کرے گا اور میرے نبی کے صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، جس راہ پر وہ چلے گا ہم اسے اسی راہ پر چلائیں گے، اور بالآخر ایسے آدمی کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالیں گے، اور جہنم رہنے کی بڑی بری جگہ ہے۔ اور جو لوگ دین کو، قرآن کو، اسلام کو، خدا اور رسول کے فرمان کو چھوڑ دیں گے، قیامت کے دن پیغمبر بھی ان سے بیزاری کا اعلان فرما دیں گے۔ آج کل اکثر لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں نبی کی شفاعت نصیب ہوگی یا پیغمبر ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ میرے دوستو، یہ صرف زبانی دعویٰ ہے۔ یہ شفاعت کا آدمی جب تک ان کی تابعداری نہ کرے اور ان کی فرمانبرداری نہ کرے، اس وقت تک ان کی شفاعت نہیں مل سکتی۔ شفاعت تو اس آدمی کے لیے ہے جو آدمی ایماندار ہو اور فرمانبردار ہو۔ اگر کہیں اس سے بھول ہو جائے یا غلطی ہو جائے تو پھر اس سے گناہ ہو تو وہ پیغمبر سفارش فرمائیں گے کہ یہ آدمی ایماندار تھا اور صحیح دین پر چلنے والا تھا، لیکن بعض بشری کمزوریوں کی وجہ سے یا شیطان کے اغوا کی وجہ سے اس سے کچھ کوتاہی ہو گئی ہے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، آپ سفارش قبول فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ سفارش قبول فرمائیں گے۔ لیکن جو آدمی معاند ہو اور مخالف ہو اور پیغمبر کا طریقہ چھوڑنے والا ہو اور جسے نبی کے طریقے میں بھلائی اور کامیابی نظر نہ آئے اور غیروں کے طریقوں پر عمل کرنے والا ہو، ایسا آدمی شفاعت کا حقدار نہیں ہوتا۔ یہ آدمی مستحق عذاب ہے اور یہ آدمی موجب سزا ہے، اس کو تو سزا ملنی چاہیے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر باب میں کوشش کریں کہ آپ نبی علیہ السلام کی فرما برداری کریں اور آپ کی اطاعت کریں۔
ویسے تو ہر بات میں اطاعت کرتے ہیں، لیکن عام لوگ اس کو صرف نماز روزے کی حد تک محدود سمجھتے ہیں، اور باقی زندگی کے اعمال اور افعال میں وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں۔ یہ سوچ انتہائی غلط سوچ ہے۔ دو موقع ایسے ہیں، میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، ان دو موقعوں پر لوگ دین کو، اسلام کو اور سنت کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک خوشی کا موقع اور دوسرا غمی کا موقع۔ خوشی میں بھی لوگ دین پر عمل نہیں کرتے، اور غمی کے موقع پر بھی لوگ دین پر عمل نہیں کرتے۔ اصل میں ان دونوں موقعوں پر آدمی جذبات سے مغلوب ہوتا ہے اور خواہشات ہوتی ہیں۔ خوشی کے موقع پر اگر کسی سے کہا جائے کہ بھئی نماز کا خیال کرو، یا فلانی رسم ادا نہ کرو، یا غیروں کے طریقے پورے نہ کرو، سنت کے مطابق شادی کرو، وہ کہتا ہے شادی کو روز روز ہوگی، قسمت سے شادی ہو رہی ہے۔ بھئی آج بھی آپ ہمیں اپنی خواہش کی تکمیل نہیں کرنے دیتے۔ دوستو، دنیا خواہش کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے، خواہشات کی تکمیل کی جگہ جنت ہے۔ دنیا میں ہم نے اپنی خواہش کی اور اپنی چاہت کی زندگی نہیں گزارنی، بلکہ رب چاہی زندگی گزارنی ہے۔ جو رب چاہی زندگی گزارے گا، مرنے کے بعد اللہ پاک اس کی چاہت کے مطابق فیصلے فرمائیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب موت ایمان پر آئے گی، یہ لوگ ہمیں راضی کر کے آئیں گے، تو میری رحمت یہ آواز دے دے گی کہ تم نے دنیا میں اپنی خواہشات کو چھوڑ کر میری خواہش کے مطابق زندگی بسر کی ہے، آج میں تمہاری خواہش کا احترام کروں گا۔ تو آدمی جو چاہے گا وہاں ہوگا، اور جو مانگے گا وہ بھی ملے گا۔ تو میرے دوستو، یہ تھوڑی زندگی ہے، اس میں خواہشات کی تکمیل نہ کریں، خواہشات کی تکمیل جنت میں ہوگی۔ اسی طرح غمی کے موقع پر بھی آپ اپنی خواہشات کے مطابق غم کا اظہار نہ کریں، بلکہ شریعت کی ہدایات کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ۔ جو غم اور مصیبت کے وقت اپنے چہرے پر تھپڑ مارے، اپنے گریبان کو پھاڑے اور جاہلانہ واویلا کرے، ہائے وائے کرے اور بے صبری کے جملے زبان سے نکالے، ایسے آدمی کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان دونوں موقعوں پر آدمی کی آزمائش ہوتی ہے، خوشی کے موقع پر بھی، غمی کے موقع پر بھی، کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کو کس طرح مانتا ہے۔ تو جب نعمت مل جائے، خوشی مل جائے، جوانی مل جائے، راحت مل جائے اور دولت مل جائے، عیش و عشرت میں آ کر آپ نے خدا کو نہیں بھلانا۔ اسی طرح دوستو، جب تکلیف آ جائے اور پریشانی آ جائے اور مصیبت آ جائے، تو اس وقت بھی یہ نہیں کہنا یہ فیصلہ غلط ہوا ہے، یا میں اسے تسلیم نہیں کرتا، یا یہ ہمارے اوپر ظلم ہو گیا ہے، یا یہ آدمی اپنے وقت سے پہلے مر گیا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے وہ خلاف شریعت ہیں اور ناشکری ہے، اور یہ باتیں اسلام کے منافی ہیں۔ ہر حالت میں مومن اللہ کا شکر ادا کرے، اور ہر حالت میں مومن اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تکلیف پر صبر کرے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان مسلم شریف کی حدیث میں ہے، جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی زندگی بڑی عجیب ہے، جب نعمت مل جائے شکر کرتا ہے، اور جب تکلیف آ جائے تو صبر کرتا ہے۔ شکر پر بھی اسے اجر ملتا ہے، صبر پر بھی اسے اجر ملتا ہے، یعنی کی زندگی کا کوئی لمحہ اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر نعمت پر شکر ادا کریں گے، اللہ پاک ہمیں اجر عطا کریں گے، اگر مصیبت پر صبر کریں گے پھر بھی اللہ ہمیں اجر عطا کریں گے۔ ان دونوں موقعوں پر آدمی کی آزمائش ہوتی ہے، تو اس آزمائش کے وقت آپ نے خیال رکھنا ہے، اور شیطان آدمی سے بڑے خطرناک جملے نکلواتا ہے۔
اسی طرح حدیث میں ہے جب کسی کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو شیطان اسے ورغلاتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ موت کے وقت چونکہ تکلیف کا وقت ہوتا ہے اور آدمی کے بعض دفعہ بات بس سے باہر ہوتی ہے تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ میں اس کے ایمان کو ضائع کر دوں اور ایسا جملہ اس کی زبان سے نکلواؤں کہ یہ کفریہ کلمات کہہ دے، خدا کا انکار کر دے، پیغمبر کا انکار کر دے، قرآن کا انکار کر دے، دین کا انکار کر دے، تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ بندہ ناکام نامراد ہو جائے اور جہنم کا ایندھن بن جائے۔ تو اس لیے اپنے لیے استقامت کی دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور شیطان کے اغوا سے بچائے اور شیطان کے تسلط سے بچائے اور نفس کی شرارتوں سے بچائے۔ اس لیے میرے دوستو، جو انسان کی زندگی ہے وہ بڑی خطرے کے اندر ہے اور ہر وقت آپ اس خطرے سے خبردار رہیں۔ یہ خطرناک معاملہ ہے۔ یہ جو صورت عصر میں خطرہ بیان کیا گیا ہے وہ خطرہ یہی ہے، شاید آپ کی اس طرف توجہ نہیں گئی۔ اللہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، مجھے زمانے کی قسم ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے۔ خسارے کے کئی معنی بیان کیے۔ ایک معنی یہ بیان کیا کہ انسان کی زندگی بڑی خطرے میں ہے، اس کا ایمان بڑے خطرے میں ہے، بڑی خطرناک بات ہے۔ اگر اس کا ایمان کہیں ضائع ہو گیا زندگی کی ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی محنت کرتے کرتے، ایک آدمی کوشش کرتے کرتے، ایک آدمی اعمال صالحہ کرتے کرتے ایسے نظر آتا ہے کہ جنت کے کنارے کے قریب ہے، لیکن موت کے وقت اس سے ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اس سے ایسے کفریہ کلمات نکلتے ہیں، یہ آدمی مرتا ہے تو کفر کی موت مر جاتا ہے، اس آدمی کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے۔ اور ایک آدمی ایسا ہے جو ساری زندگی بے دینی میں بسر کرتا ہے، لیکن موت سے پہلے اسے اللہ کا خوف نصیب ہو جاتا ہے، موت سے پہلے یہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ اس آدمی کا جو آخری وقت خاتمہ ہوتا ہے وہ ایمان پر خاتمہ ہو جاتا ہے، توبہ پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ایسے آدمی کا ٹھکانہ اللہ پاک جنت بنا دیتے ہیں۔ تو زندگی بڑی خطرے میں ہے ہماری، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمارے بزرگ ایک قرآنی وظیفہ بتاتے تھے، وہ وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بھی اپنے لیے اس کے پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ وہ قرآنی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود تعلیم فرمائی ہوئی ہے، اس سے آدمی کو ایمان پر استقامت نصیب ہوتی ہے اور اس سے خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن مجید کی بتائی ہوئی دعا ہے، اس کا اہتمام فرمایا کریں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ تیری بڑی کرم نوازی ہوئی، تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اسلام کی دولت سے نوازا، اپنے محبوب پیغمبر کا امتی بنا دیا، قرآن جیسا خزانہ ہمیں عطا کر دیا، سچا دین ہمیں عطا کر دیا، سچا ایمان ہمیں عطا کر دیا، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اے اللہ ہم اس پر تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو نے ایمان دیا تیرا شکر ہے، تو نے ہدایت دی تیرا شکر ہے، تو نے سچا دین عطا کیا تیرا شکر ہے۔ اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ مہربانی فرما، ہمارے دل میں کجی پیدا نہ فرما، ٹیڑھا پن پیدا نہ ہو جائے کہ ہم موت سے پہلے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ہمارا ایمان برباد نہ ہو جائے، ہمارا دین ختم نہ ہو جائے، ہمارا عقیدہ خراب نہ ہو جائے، ہمارا نظریہ ضائع نہ ہو جائے۔ مہربانی فرما، ایمان عطا تو نے کیا، ایمان پر استقامت بھی عطا فرما، اس لیے کہ ہر چیز عطا کرنے والی تیری ذات ہے۔ اس کا اہتمام کریں گے نا؟ تو نہیں کریں گے۔ اور شیطان کے ساتھ ایک بڑا دشمن ہے نفس۔ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام اس نفس کے شر سے پناہ مانگتے تھے۔
حالانکہ آپ کو پتہ ہے پیغمبر تو معصوم ہے، نبی سے تو گناہ کا تصور نہیں ہے، ہر وقت پیغمبر کے سر پر خدا کی حفاظت کا ہاتھ ہوتا ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت پیغمبر سے جدا نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود پیغمبر دعا مانگتے تھے، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ مہربانی فرما ایک آنکھ کی پلک جھپکنے کے بغیر بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ فرما، آنکھ کی پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ فرما، ہر وقت میری حفاظت فرما۔ جب پیغمبر کا یہ عالم ہے تو میری اور آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کو بات سمجھ آ رہی ہے ہماری کیا پوزیشن؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر شخص کا ایک شیطان ہے، ہر شخص کا ایک شیطان ہے جو اسے اغوا کرتا رہتا ہے، ہر شخص کا ایک شیطان ہے جو اسے غلط راستے پر چلانے کی ترغیب دیتا ہے، تو آدمی اس کے اغوا میں آ کر پھر غلط راستے پر چل پڑتا ہے۔ صحابہ کی بڑی اچھی صفت تھی، وہ نبی علیہ السلام سے ہر بات پوچھتے تھے، ہر بات پوچھتے تھے اور بے تکلف پوچھتے تھے، بات کرتے تھے مختصر، جامع اور بلا تکلف، سیدھے سیدھے لوگ تھے، طبیعت میں سادگی تھی، بات صاف صاف کر دیتے تھے۔ تو جب آپ نے یہ فرمایا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہر آدمی کا شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کا بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا بھی ہے۔ لیکن اگلی بات بڑی عجیب بیان فرمائی، اللہ اکبر کبیرہ، اگلی بات سے آپ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، نبوت کی شان واضح ہوتی ہے۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کا شیطان ہے، میرا بھی ہے، لیکن اللہ نے میری مدد کی ہے، میرا شیطان میرا فرمانبردار بن گیا۔ اللہ نے میری ایسی مدد کی ہے کہ اس میرے ساتھی کو بھی میرا فرما بردار بنا دیا، وہ تو میرے تابع ہے اور تم اپنے شیطان کے تابع بنے پھرتے ہو۔ یہ بڑا فرق ہے۔ تو نبی معصوم ہوتا ہے نا، نبی سے تو گناہ کا تصور نہیں، ہر وقت پیغمبر کے سر کے اوپر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک لمحہ بھی، ایک لحظہ بھی اللہ کی حفاظت الگ نہیں ہوتی۔ یہودیوں نے نبی علیہ السلام پر، دشمنوں نے، مشرکین نے، بے دینوں نے، نبی علیہ السلام کے مخالفین نے پیغمبر پر پتھر کی چٹان گرانے کا پروگرام بنایا۔ نعوذ باللہ پتھر گرائیں گے یہ نبی ختم ہو جائے گا۔ ابھی انہوں نے پروگرام بنایا، اللہ نے پہلے اطلاع دے دی، میرے پیغمبر یہ ان کی سازش ہے، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ پہلے اطلاع کر دیتا ہے، اللہ پہلے بتا دیتا ہے، قدم قدم پر آپ کی غیبی حفاظت ہوتی ہے، قدم قدم پر اللہ کی مدد اور نصرت اور تائید، آپ کے ایسے ایسے واقعات ہیں آپ حیران رہ جائیں گے۔ جس رات آپ ہجرت کے لیے نکلے ہیں، سارے مشرک آپ کے گھر کے باہر ارد گرد محاصرے کے لیے جمع ہو کر کھڑے ہوئے تھے کہ پیغمبر اٹھیں گے، باہر نکلیں گے، نعوذ باللہ ہم حملہ کریں گے، قتل کر دیں گے۔ اللہ نے نبی کو اطلاع دے دی، میرے پیغمبر ان کا یہ منصوبہ ہے، میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں۔ یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمائے میرے پیغمبر آپ نکلیں۔ یا اللہ وہ باہر کھڑے ہوئے ہیں، میں کیسے؟ فرمایا نکلے میرے پیغمبر، قرآن کی تلاوت کرنا آپ کا کام ہے، آپ کو خیریت سے یہاں سے لے جانا وہ میرا کام ہے۔ بس آپ اٹھے، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے ایک مٹی کی مٹھی اٹھائی اور ان کے منہ پر ایسے پھینکی، وہ سارے اندھے ہو کر کھڑے رہے، ان کو کچھ نظر نہ آیا اور پیغمبر درمیان سے گزر گئے، سیدھے ابو بکر صدیق کے دروازے پر۔ حضرت ابو بکر کو بلایا، صدیق اکبر ساتھ چلے، غار کے دہانے پر، غار ایک پرانا غار تھا، صدیوں پرانا، وہ بند تھا، اندر غار تو تھا مگر اس کے اندر آدمی کے جانے کا راستہ نہیں تھا، اور وہ بھی نیچے سے کوئی ایسا سلسلہ تھا، کوئی کھلا اس کا منہ نہیں تھا۔
آپ وہاں تشریف لے گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ساتھ اٹھا کر لے گئے، وہاں کھڑا کیا۔ دو قسم کے اقوال علماء نے لکھے ہیں۔ ایک بات یہ لکھی کہ اللہ نے وہاں راستہ بنایا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے اور صدیق اکبر تشریف لے گئے، اور پھر اس غار کے منہ پر، اس کے دہانے پر خدا نے مکڑی کو حکم دیا، اس نے جالا تن دیا، پرندے بھیجے، کبوتروں نے وہاں انڈے دے دیے، گھونسلہ بنایا۔ جب کفار دیکھنے کے لیے آئے تو وہ یہ دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے کہ یہاں تو کسی آدمی کا گزر نہیں ہوا، یہاں تو صدیوں پرانا غار ہے، اور اوپر پرندوں کے گھونسلے ہیں، انہوں نے انڈے دے رکھے ہیں، اور مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہاں سے گزرتا تو یہ ساری چیزیں ٹوٹ جاتی، لہذا یہاں نہیں ہے۔ بعض علماء نے ایک اور بات لکھی ہے، وہ بڑی لطیف ہے۔ وہ بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آنن فانن وہاں پرندے نہیں آئے، اور آ بھی جاتے تو پرندہ آنن فانن تو گھونسلہ نہیں بنا لیتا، اور گھونسلہ بھی بنائے تو ایک لمحے میں وہ انڈے تو نہیں دے دیتا، اور وہاں آنن فانن وہ مکڑی نے اتنا گہرا جالا تو نہیں تن دیا، بلکہ یہ غار پرانا تھا اور وہاں پرندے پہلے سے آتے تھے، اور کبوتروں کے وہاں گھونسلے بنے ہوئے تھے، وہ وہاں رہتے تھے، انہوں نے انڈے دیے ہوئے تھے، ان کے بچے بھی تھے، اور مکڑی نے وہاں پہلے سے گہرے قسم کا جالا تنا ہوا تھا، وہاں سے گزرنے کا راستہ نہیں تھا۔ یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے اور پیغمبر کا یہ عجیب معجزہ ہے کہ خدا نے پیغمبر کو وہاں سے گزارا اور مکڑی کے جالے کا ایک تار بھی نہیں ٹوٹا۔ نہیں میں سمجھنے پہ ملتان علیہ میں کیا بیٹھا تھا، اور کسی پرندے کا گھونسلہ بھی خراب نہیں ہوا، انڈا بھی نہیں ٹوٹا۔ اعجاز ہے پیغمبر کا۔ تو کہا پیغمبر کا تو اعجاز ہے، تو ابو بکر، کہا خدا نے ابو بکر کی پیغمبر کی معیت کی وجہ سے، رفاقت کی وجہ سے اس کی بھی حفاظت کی ہے۔ جہاں سے میرے آقا گزر گئے تو ابو بکر بھی گزر گیا۔ گل سمجھ آئی ہے یا نہیں سمجھ آئی؟ اسی سے کہتے ہیں کہ نبی معصوم ہوتا ہے اور صحابی محفوظ ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید کو جو لفظ ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ آگے قرآن کی آیت کسی کو یاد ہو تو پڑھے، ان اللہ معنا، آگے فانزل اللہ سکینتہ۔ یہ بڑی عجیب آیت ہے کہ اللہ نے ان پر اپنی سکینہ نازل فرمائی۔ کیا نازل فرمائی؟ وَأَيَّدَهُ، اور اللہ نے ان کی تائید کی۔ اب یہاں یہ جو ہو ضمیر ہے عربی گرامر کے اعتبار سے یہ واحد کی ضمیر ہے، جمع کی نہیں ہے، تثنیہ کی بھی نہیں ہے، حالانکہ یہ دو ہستیاں تھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر، تو دونوں کا تذکرہ ہوتا تو ضمیر ایک ہے۔ عام مفسر تو یہی لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی پر سکینہ نازل کی، تسلی نازل کی، اس کی تائید کی، وغیرہ وغیرہ۔ سچ ہے، حق ہے بالکل، لیکن بعض علماء مفسرین نے ایک اور عجیب بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا نبی پر سکینہ نازل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نبی کا دل تو پہلے ہی اللہ کی سکینہ کا مورد ہوتا ہے، اس وقت تو پہلے ہی سکینہ اترتی رہتی ہے، اس وقت تو پہلے بھی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس کی تائید تو پہلے ہوتی ہے، اس کی حفاظت تو پہلے سے ہو رہی ہے۔ اصل میں یہ جو ضمیر ہے یہ پیغمبر کے لیے نہیں آئی، یہ ابو بکر صدیق کے لیے آئی ہے۔ رہی یہ بات کہ صدیق کے لیے یہ کیسے آیا حکم کہ ابو بکر کے دل پر سکینہ اتر رہی ہے اور اس کی اللہ تائید اور حفاظت کر رہے ہیں، اس میں ایک راز ہے۔ وہ راز یہ ہے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اندر تشریف لے گئے اور اپنی گود میں پیغمبر کو سلایا تو وہ جو مشرک تھے وہ غار کے دہانے پر آ گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اب وہ باتیں کر رہے تھے۔ تو اس وقت غار میں صدیق اکبر نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ، دشمن باہر پہنچے ہوئے ہیں
اگر وہ نیچے سے دیکھ لیں، نیچے سے، تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو آپ نے اس وقت فرمایا ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، تیرا ہم دو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم دو نہیں ہیں، ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ تو صدیق اکبر کو وہاں جو پریشانی تھی، جو غم تھا، سمجھے بات کو، جو غم اور پریشانی تھی، وہ پریشانی اپنی ذات کی نہیں تھی، وہ پریشانی اپنے محبوب کے جسم پاک کی تھی کہ یہ دشمن آ گئے ہیں اور میرے آقا کے دشمن ہیں، اگر ان کو پتہ چل گیا تو یہ میرے آقا کو تکلیف دیں گے، اور میرے ہوتے ہوئے میرے آقا کو تکلیف پہنچے تو پھر میرے زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ تو ابو بکر کو جو غم تھا اور جو پریشانی تھی وہ کس کی تھی؟ علیہ نبی حضور علیہ السلام کی تھی، اپنی ذات کی نہیں تھی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ابو بکر وہاں غار میں روتا تھا اور وہ ڈرتا تھا اور وہ کہتا تھا پھنس گئے ہیں کیسے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اور خدا کے بندے، اگر ایسی بات ہوتی تو ابو بکر پیغمبر کے ساتھ ہی نہ آتے۔ جب پیغمبر تشریف لائے تھے، حضرت ابو بکر کو حال سنایا کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، تو ابو بکر یہ کہہ دیتا آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، فی امان اللہ۔ نہیں سمجھے؟ اللہ حافظ۔ لیکن نہیں، ابو بکر نے تو جلدی یہ پوچھا کہ آپ جا رہے ہیں تو میں کہاں جاؤں؟ آپ کے بغیر میں تو نہیں رہ سکتا۔ تو آپ نے فرمایا جس خدا نے میرا فیصلہ کیا ہے تیرا فیصلہ بھی ساتھ کیا ہے۔ 11ویں امام کی لکھی ہوئی تفسیر حسن عسکری میں ہے، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یہ پیغام سنایا۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس جبرائیل پیغام لے کر آیا، وَأَمَرَكَ أَن تَسْتَصِبَ أَبَا بَكْرٍ وَأَمَرَكَ أَن تَسْتَصِبَ أَبَا بَكْرٍ، اللہ پاک نے حکم دیا اے میرے پیغمبر ابو بکر کو ساتھ لے جاؤ۔ تو یہ فیصلہ آسمان سے ہو چکا تھا۔ فَإِنَّهُ إِنْ آنَسَكَ وَسَاعَدَكَ وَوَاذَرَكَ كَانَ فِي الْجَنَّةِ مِن رَفَقَائِكَ، اگر ابو بکر آج آپ کے ساتھ جاتا ہے اور آپ کا دست و بازو بنتا ہے، آپ کی معاونت کرتا ہے، آپ کا رفیق بنتا ہے، جس طرح غار میں وہ آپ کا ساتھی بنے گا، میں ابو بکر کو اسی طرح جنت میں بھی تیرا ساتھی بناؤں گا۔ تو یہ فیصلے اور خبریں اور بشارتیں پہلے ہو چکے ہیں، تو ڈرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب حضرت ابو بکر کو جو پریشانی تھی وہ اپنی ذات کی نہیں تھی، بلکہ اپنے محبوب کی پریشانی تھی۔ اب عربی ہم لوگ نہیں جانتے، اگر عربی جانتے تو بات بالکل آسان ہو جاتی۔ عربی میں 2 لفظ ہیں، میں آپ کو آسان بتاتا ہوں، 2 لفظ ہیں۔ ایک کا نام ہے خوف، آسان ہے بالکل، ایک کا نام ہے خوف، اور ایک کا نام ہے حزن۔ خوف اور حزن یہ 2 الگ الگ لفظ ہیں۔ خوف کہتے ہیں اس ڈر کو جو آدمی کو اپنی ذات کی وجہ سے ہو یا اپنے مال کی وجہ سے ہو۔ میری جان ضائع ہو جائے گی، میں مر جاؤں گا، میرا مال چلا جائے گا۔ آدمی کو جو اپنی ذات کا جانی مالی ڈر ہو کہ یہ ضائع ہو جائیں گے، تو اس کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے کیا؟ خوف۔ اور جو پریشانی کسی اور سبب سے ہو، کسی اور کی وجہ سے ہو، اس کو عربی میں خوف نہیں کہتے، اس کو عربی میں کہتے ہیں حزن۔ کیا کہتے ہیں؟ حزن۔ یار مجھے اور تو کوئی پریشانی نہیں، کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا یار مجھے اپنی پریشانی نہیں ہے، مجھے اپنے یار کی پریشانی ہے، مجھے اپنی پریشانی نہیں ہے، مجھے اپنے اس محبوب قائد کی پریشانی ہے۔ تو قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے اپنے انداز میں۔ اب وہ بات سامنے آ گئی، میں نے کھول دی، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جب حضرت ابو بکر نے اس غم کا اظہار کیا جو اپنے محبوب کی وجہ سے آپ کو تھا، تو اللہ نے تسلی کی آیتیں اتاری۔ اللہ نے کیا اتاری؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اللہ یہ نہیں کہتا لا تخف، خوف نہ کر، ابو بکر ڈر نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لا تحزن، میرے پیغمبر اپنے دوست کو تسلی دیں
اپنے یار کو تسلی دیں، اپنے شاہد کو مطمئن کریں، لا تحزن، وہ آپ کی وجہ سے پریشان ہے، اسے کہو پریشان نہ ہو، غم نہ کھا، الا اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لشکر کو لے کر جا رہے تھے نا، وہ دریا تھا، دریا، اور یہ پریشان ہو گئے کہ اب ہم مارے جائیں گے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعونی لشکر ہے، یہاں راستہ نہیں ہے، پیچھے بچاؤ نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا ان ربی معی، پریشان نہ ہو، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اپنی قوم کا تذکرہ نہیں کیا، فرماتے کہ اللہ ہم سب کے ساتھ ہے، نہیں نہیں نہیں، فرمایا اللہ میرے ساتھ ہے، جو میرے ساتھ رہے گا اللہ اس کے ساتھ ہوگا۔ کیونکہ بنی اسرائیلی اکھڑ مزاج تھے نا، پیچھے ہٹ رہے تھے، تو حضرت موسیٰ نے اپنا تذکرہ فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ قربان میرے آقا کے غار کے موقع پر جب صدیق اکبر اپنے محبوب کی وجہ سے پریشان تھے تو پیغمبر نے فرمایا، اللہ فرماتے ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ابو بکر نبی کا سچا پیروکار تھا، سچا حبدار تھا، سچا تابعدار تھا۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو بکر کے دل پر سکینہ اتاری اور اس کے دل پر تسلی اتاری اور اس کے لیے تائید نازل کی، تو ابو بکر کا دل مطمئن ہو گیا۔ اور تفسیر قمی میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس غار کے اندر بیٹھ کر ابو بکر کے سامنے کئی ایسی چیزیں ظاہر فرمائیں جو معجزے کے طور پر تھیں، اور ابو بکر مطمئن ہو گئے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا ابو بکر مجھے جعفر طیار کشتی پر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ تیر رہی ہے، سیر کر رہی ہے۔ حضرت صدیق عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے تو کچھ نہیں نظر آیا۔ تو قمی اپنی تفسیر میں لکھتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک ابو بکر کی آنکھوں پر پھیرے، فرمایا اب دیکھو۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں جب آپ نے ہاتھ پھیرے تو وہ سارا کشتی کا منظر مجھے بھی نظر آنے لگا۔ تسلی تھی کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، جس طرح ابھی ظاہر میں کچھ نہیں نظر آتا، باطن میں بہت کچھ ہے۔ تم دیکھو گے کہ ہم باعزت یہاں سے نکلیں گے اور اللہ ہمیں باعزت مدینے پہنچائے گا۔ کئی واقعات ایسے سامنے آئے، اور وہ جو سانپ والا واقعہ ہے وہ تو مشہور ہے، آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ سانپ نے ڈسا صدیق اکبر کے پاؤں پر، تو حضرت ابو بکر کے جو پاؤں تھے وہ درد سے، تکلیف سے وہ بڑی پریشانی ہوئی، جو سانپ کا زہر ہے وہ سرایت کرنے لگا۔ حضرت ابو بکر نے اس کا اظہار کیا پیغمبر کے سامنے، تو آپ نے اپنی لعاب دہن صدیق اکبر کی ایڑی پر لگائی، اسی وقت اللہ نے تکلیف کو ختم فرما دیا۔ یہ علامت تھی اس بات کی کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ اس کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان محفوظیت کہتے ہیں کہ یہ ابو بکر کو اللہ نے مقام دیا پیغمبر کی اطاعت کا، پیغمبر کی فرما برداری کا، حضرت نبی علیہ السلام کی محبت کا، نبی علیہ السلام کی اتباع کا۔ یہ جس نے سب کچھ پیغمبر پر قربان کیا، اللہ نے اس کو اتنا اونچا مقام عطا فرما دیا، اور آج بھی وہ ابو بکر صدیق پیغمبر کے پہلو میں سویا ہوا ہے۔ دنیا کو دکھا دیا، لوگ مرنے کے بعد حساب کتاب میں جائیں گے، فیصلہ ہوگا، جو پاس ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو پاس نہیں ہوگا جنت میں نہیں جائے گا۔ لیکن میں تمہیں دکھا دوں ابو بکر تو ایسا پاس ہوا کہ میں نے دنیا میں جنت میں سلا دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کا روضہ مبارک جنت ہے، بلکہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، سب سے برتر جنت ہے، سب سے بالا جنت ہے، اس سے بہترین جنت اور کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا نے خود اس کو جنت فرمایا ہے۔ کئی حدیثوں میں یہ مضمون آیا ہوا ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، کئی حدیثوں میں یہ مضمون ہے۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے اور میرے گھر کے درمیان، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان یہ زمین کا جو خطہ ہے یہ جنت کا باغ ہے، یعنی نبی کا مصلی بھی جنت ہے، حضرت ابی کا منبر بھی جنت ہے، حضرت عائشہ کا حجرہ بھی جنت ہے، نبی کی قبر بھی جنت ہے، ابو بکر عمر بھی قبریں بھی جنت ہیں۔
یہ جنت میں سوئے ہوئے ہیں اور قیامت کے دن اور امت کا حساب ہوگا. ابو بکر عمر کا کوئی حساب نہیں ہوگا، ان کی تو بلندی درجات ہوگی. اگر حساب ہونا ہوتا تو اللہ ان کو پہلے کبھی دنیا میں جنت میں نہ سلا دیتا. اور تو نبی کے تمام صحابہ یہ محفوظ ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب کے لیے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا ہے، ورنہ خدا دنیا میں کسی کے جنتی ہونے کا اعلان نہیں کرتا. ہر آدمی کے اعمال کا حساب ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے، پھر جا کر اس کا یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ کامیاب ہے یا نہیں ہے، یہ امتحان میں فیل ہے یا پاس ہے. اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کا امتحان ہو گیا ہے اور رزلٹ بھی آؤٹ ہو گیا ہے، اور اللہ نے تمغہ بھی دے دیا ہے، اور جنت کی بشارت بھی دنیا میں سنا دی ہے. بعض لوگوں کو اس سے غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی فلاں صحابی سے تو فلاں موقع پر غلطی ہو گئی. اللہ کے بندے، ان کی جو غلطیاں ہیں وہ حکمت پر مبنی ہیں. آپ کو سمجھ نہیں آئی بات؟ صحابہ غلط کار نہیں ہیں، ان کی سب غلطیاں معاف ہو چکی ہیں. اگر وہ غلط کار ہیں اور ان کا ابھی امتحان ہونا ہے تو پھر دنیا میں جنتی ہونے کے اعلان کا کیا فائدہ؟ اللہ کرے بات آپ کو میری سمجھ آئے. اگر ان کا امتحان باقی ہے اور پرچوں پر نمبر لگنے ہیں، مارکنگ ہونی ہے، رزلٹ آؤٹ ہونا ہے، تو پھر اس سے پہلے یہ کیسے اعلان کر دیا کہ سارے صحابہ پاک ہیں، کامیاب ہیں اور جنتی ہیں؟ بھئی جنتی تو کامیاب لوگوں کا منصب ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ رہی یہ بات کہ ان سے جو بعض دفعہ کوتاہی ہوئی وہ کیسے ہو گئی، تو سمجھ لیں بات. صحابہ سے جو کوتاہی ہوئی ہے کہیں کہیں، اس میں حکمت ہے، راز ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں راز ہے، راز. تو اس کی میں مثال عرض کرتا ہوں. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، نبی سے گناہ نہیں ہوتا. ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا؟ غلطی تو نہیں ہوتی. ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی. ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی؟ نماز ہے ظہر کی 4 رکعت اور عصر کی علیندے نہیں وے 2 رکعت آپ نے پڑھائی، 4 پوری نہیں کی، سلام پھیر دیا. اب جب سلام پھیر دیا تو صحابہ پریشان ہو گئے. بھئی نماز تو 4 رکعت تھی، یہ 2 رکعت کے بعد کیسے سلام ہو گیا؟ نماز کم ہو گئی ہے، آپ بھول گئے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ ایک دوسرے سے ہلکا ہلکا کہنے لگے تم بات کرو، تم کرو. اب کون جرت کرے؟ ایک آدمی ہمت والا تھا، بڑے لمبے قد والا، لمبے ہاتھوں والا، وہ کھڑا ہو گیا. اللہ اس کو جزائے خیر دے پوری امت کی طرف سے. وہ نہ کھڑا ہوتا تو ہمیں مسئلے کا کیسے پتہ چلتا؟ وہ لمبے قد والا آدمی تھا، نام تو اس کا کچھ اور تھا. محدثین کہتے ہیں اس کا نام تھا خرباک. نا یاد راسی خرباک. فلم والے ایکٹر نے نا تو یاد کریں دے، صحابہ نے نا یاد نہیں کریں دے. خرباک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لمبے ہاتھ تھے نا، تو پیغمبر نے شفقت سے فرمایا او ذوالیدین، اول ہتھے علا کیا دیں. حضرت ابو ہریرہ کا نام پتہ کیا تھا؟ عبد الرحمن. کیا نام تھا؟ حضرت ابو ہریرہ کا نام کیا تھا؟ عبد الرحمن. ان کو بلی کے ایک بچے سے بڑی محبت ہو گئی، ہر وقت اس کو اٹھائے پھرتے تھے. رات کو کہتے میں اس کو درخت پر بٹھا دیتا تھا، صبح ہوتی اس کو پھر اٹھا لیتا، اور یہ کرتے کا جو آستین تھا اس میں اس کو بٹھا دیتے اور ساتھ اس کو اٹھائے پھرتے تھے ہر وقت. تو نبی علیہ السلام نے شفقت سے فرمایا ابو ہریرہ، کیا معنی ہے؟ او بلی والا. پیغمبر کی مبارک زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے، اتنا جاری ہوا، عام ہوا کہ آج ابو ہریرہ کا نام ہی کسی کو نہیں آتا، ہر آدمی کہتا ہے ابو ہریرہ. تو یہ جو صحابی ہے اس کا بھی نام جو ہے وہ معدوم ہو گیا، اور نام تھا خرباک. اور آپ نے فرمایا ذوالیدین، ہاتھوں والا. کیا بات ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ ایک بات عرض کرنی ہے، اجازت ہو تو. آپ نے فرمایا پوچھو. اس نے کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیتا. عربی سمجھے نہیں ہو؟ اور کچھ عربی نال محبت پیدا کرو اللہ دے بندے، سارے مذہب دی زبان ہے عربی. قصرت الصلاۃ ام نسیتا، نماز کم ہو گئی ہے اور نماز گھٹ گئی ہے یا رسول اللہ، یا تساں بھول گئے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، نماز کم نہیں ہوئی، میں بھی نہیں بھولا.
بندہ بڑا تکڑا ہے. حضرت خرباق رضی اللہ عنہ بڑی ہمت کی تھی. عرض کر دے یا رسول اللہ ناراض نہ تھی وہ دو گال ہی جو ہک ضرور تھی گئی ہے, یا تو نماز کم ہو گئی ہے اور یا آپ بھول گئے ہیں. روزانہ 4 رکعت پڑھتے ہیں, آج آپ نے 2 رکعت پڑھا دی. جب اس نے تھوڑا سا اصرار کیا نا تو نبی علیہ السلام کے سامنے پہلی صف میں نماز میں ہوتے تھے ابو بکر و عمر. بڑی شان ہے ان کی, بڑا مقام ہے. بڑے صحابہ آگے ہوتے تھے, حضرت عثمان, حضرت علی, یہ بڑے لوگ ہیں, یہ آگے ہوتے تھے. عبداللہ بن مسعود یہ بڑا عالم تھا, یہ آگے ہوتے تھے. حضرت نبی علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا, فرمائے میرے صحابہ دیکھو ذوالیدین کیا کہتا ہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ذوالیدین صحیح کہتا ہے. آپ نے فرمایا کیا مطلب؟ کہا یا رسول اللہ آج آپ نے 2 رکعت پڑھائی ہے, ہمیں سمجھ نہیں آئی نماز کی کوئی تخفیف کا کوئی کنسیشن آ گیا ہے, نماز کم ہو گئی ہے, روزانہ ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا آج 2 پڑھائی ہیں؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا اچھا میں پھر بھول گیا ہوں, انسا کما تنسون, کبھی کبھی میں بھی بھول جاتا ہوں, آخر آدم کا بیٹا ہوں. انما انا بشر مثلکم, میں بھی ایسے انسان ہوں جیسے تم انسان ہو. آؤ میں محمد نماز مکمل کراتا ہوں. آپ علیہ السلام نے پھر نماز کو مکمل فرمایا, 3ری رکعت پڑھائی, پھر 4تھی رکعت پڑھائی. 4تھی رکعت کے بعد پیغمبر نے سجدہ صاف کیا. محدثین نے لکھا اگر پیغمبر سے یہ بھول نہ ہوتی, توجہ کرائے, اگر پیغمبر سے یہ بھول نہ ہوتی بعد میں آنے والی امت کو نماز میں بھولنے کے مسئلے کا پتہ کیسے چلتا؟ صاحب کا مسئلہ ہمیں کیسے سمجھ آتا؟ یعنی نبی کی بھول امت کے لیے رحمت بن گئی. گل سمجھ آئیے؟ اگر سمجھ آئی ہے تو بس بات کو سمجھیں, ٹائم ختم ہو گیا ہے. صحابہ نبی کی زندگی کا عکس ہیں. جیسے آئینہ ہوتا ہے نا تو تصویر نظر آتی ہے, بس نبوت کا آئینہ ہے, عکس صحابہ ہے. تو صحابہ معصوم تو نہیں ہیں, لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں کبھی کبھی صحابہ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے, اور جب ہوتی ہے تو وہ امت کے لیے رحمت کا سبب ہوتی ہے. میں مثالیں عرض کرتا رہتا ہوں. رمضان شریف کے مہینے میں رات کو اپنے گھر والوں سے قربت کی اجازت نہیں ہوتی تھی, ابتدا کا حکم تھا. ایک صحابی سے غلطی ہو گئی, وہ رات کو قربت کر بیٹھا, صبح پیغمبر کے پاس آیا, مجھ سے رات غلطی ہو گئی, میں نے قربت کر لی. اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری, علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم, میں نے دیکھ لیا ہے, میں نے جان لیا ہے میرے پیغمبر تیرے صحابی سے غلطی ہو گئی, کوئی بات نہیں, اسے بتا دو میں نے غلطی معاف بھی کر دی ہے, بلکہ آج کے بعد اس کی وجہ سے میں ساری امت کے لیے آسانی کا حکم کرتا ہوں. آج کے بعد رمضان کے مہینے میں رات کو قربت کرنے کی پوری امت کو اجازت ہے. اگر صحابی سے غلطی نہ ہوتی تو ہمیں یہ اجازت کیسے ملتی؟ کو بات سمجھ آئی ہے؟ تو صحابہ کی جو کوتاہیاں ہیں وہ اسی قسم کی ہیں, عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی. میرے دوستو, سونے کا پتہ سونار کو چلتا ہے, لوہے کا پتہ لوہار کو چلتا ہے, جوہر کا پتہ جوہری کو چلتا ہے, علم کا پتہ عالم کو چلتا ہے, حدیث کا پتہ محدث کو چلتا ہے, اور صحابہ کے مقام کا پتہ صحابہ کے اصلی عاشق کو چلتا ہے. جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہو اسے کیا بات سمجھ آئے گی؟ وہ دیکھتا ہے بغض والی آنکھ سے, سنتا ہے بغض والے کان سے, بولتا ہے بغض والی زبان سے. پہلے دل کا پیالہ صاف کرو, پہلے دل کا آئینہ پاک صاف کرو, پہلے اپنی آنکھوں کی میل کچیل اتارو, پہلے کانوں کو صاف کرو, پھر دیکھو ایمان کی نظر سے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ صدیق اکبر کس مقام پر کھڑا ہے. معین محمد کرین محمد, معین محمد کرین محمد, یسار محمد یمین محمد, امان محمد امین محمد, ابو بکر صدیق دین محمد. آمن الناس بر مولا اما, کلیم اول سینا اما, ہمت او کشت ملت راچ ابر, ثانی اسلام غار و بدر قبر. اے برے وچ نبی دے کٹھے, بارے وچ نبی دے کٹھے, شارے وچ نبی دے کٹھے, غارے وچ نبی دے کٹھے, مزارے وچ نبی دے کٹھے. اللہ دی قسم ہے صدیق جنت دے باغ بہارے چ محمد دے کٹھے. رسالت کی راہوں کا ہمراہ ساتھی, رسالت کی راہوں کا ہمراہ ساتھی, محمد کا ارمان صدیق اکبر. محمد تو سلطان ہے انبیاء کے, صحابہ کا سلطان صدیق اکبر.
اللہ تعالیٰ ساکو صحیح صحابہ دا مقام سمجھ کے منن دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔